حافظ قرآن لڑکی کو سانپ کے ساتھ آخر کیوں دفن کیا گیا؟ آخر حافظ قرآن لڑکی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اس پر سانپ کیوں آ گئے؟ آخر اس نے زندگی میں ایسا کیا کام کیا کہ اس کے اوپر اللہ کا اتنا بڑا عذاب نازل ہو گیا جو دیکھنے والوں کے لیے کسی عبرت سے کم نہیں؟ لہٰذا آپ اس واقعے کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس واقعے کو پورا دیکھنے کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور رونما ہوگی، کیونکہ یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ دیکھنے اور سننے والے جب اس واقعے کو دیکھتے اور سنتے ہیں تو ان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ یہ واقعہ سچا واقعہ ہے۔ آپ نے زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات دیکھے ہوں گے جنہیں دیکھ کر انسان عبرت حاصل کرتا ہے۔ یہ سچا واقعہ امید کرتے ہیں کہ آپ آخر تک ضرور دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ واقعہ ہے انڈیا کے ایک شہر کا۔ اس شہر میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ شوہر کے مرنے کے بعد اس کی ایک بیٹی تھی۔ وہ عورت عمر کی زیادہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ شوہر وفات پا چکا تھا۔ وہ خود اپنی بیٹی کو پالنے کے لیے، اس کی اچھی تربیت کرنے کے لیے محنت کرتی تھی۔ لکڑیاں بھی بیچتی، وہ کپڑے بھی سلائی کیا کرتی۔ اس عورت کا نام نصرت تھا۔ نصرت بہت اچھی خاتون تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی بڑی ہو کر ایک اچھی حافظ قرآن بنے، تاکہ لوگ اس کی بیٹی کی تعریف کریں اور اس کا کردار ایسا کردار ہو جو آنے والی تمام نسل کے لیے ایک مثال بن جائے۔ اس کی بیٹی جو منہ سے نکالتی وہ اسی وقت پورا کر دیتی۔ اس کی بیٹی کا نام محرمہ تھا۔ محرمہ شکل و صورت کی بہت معصوم اور خوبصورت تھی۔ نصرت کی یہ خواہش تھی کہ اس کی بیٹی حافظ قرآن بنے۔ اس نے اپنی بیٹی کو ایک مدرسے میں داخل کروایا اور گھر بھی اسے قرآن پڑھایا کرتی تھی، کیونکہ وہ خود بھی حافظ قرآن تھی اور وہ چاہتی تھی کہ جیسے میں حافظ قرآن ہوں، میری بیٹی محرمہ بھی حافظ قرآن بنے۔ اس کی بیٹی بھی بہت اچھی اور فرما بردار تھی۔ وہ ماں کی عزت کرتی۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے۔ وہ خود اپنی بیٹی کو قرآن مجید کا سبق دیتی اور گھر میں بھی وہ قرآن مجید روٹین کے ساتھ پڑھتی تھی۔ نماز بھی وہ پڑھتی اور تہجد بھی ادا کرتی۔ اس کی نیکی کی کوئی کسر نہ رہ گئی تھی۔ وہ بہت نیک ہو چکی تھی۔ بچپن سے اس کی ماں نے اسے حجاب کرنا سکھایا تھا کہ بیٹا جب بھی باہر جاؤ حجاب میں نکلو، اور گھر میں بھی رہو تو سر سے دوپٹہ نہ اترے، تاکہ کوئی تمہاری ذات پر انگلی نہ اٹھائے۔ جو بھی تمہیں دیکھے تو نظریں جھکا لے، کیونکہ حجاب بہت اچھی چیز ہے۔ وہ لڑکی کی حفاظت کی بہت بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان عورت کو تحفے کے طور پر دی ہے۔ اس کی ماں اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتی تھی۔ دن گزرتے گئے، محرمہ بڑی ہوتی گئی۔ محرمہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی۔ وہ اپنی ماں کو کہتی، ماں میں تیرا خواب ضرور پورا کروں گی، میں ایک دن حافظ قرآن ضرور بنوں گی۔ اس کی ماں کہتی ہے، بیٹا میں اللہ سے ہر نماز میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ میری بیٹی کو حافظ قرآن بنا۔ اسی طرح جب محرمہ 17 سال کی عمر کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کا یہ خواب پورا کر دیا۔ آج وہ دن آ چکا تھا جب محرمہ نے قرآن مجید کو حفظ کرنا تھا۔ آخرکار محرمہ نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اس کی ماں جب یہ خبر سنتی ہے کہ اس کی بیٹی قرآن مجید کی حافظ ہو گئی ہے تو وہ خوشی سے رونے لگتی ہے۔ اسے یقین نہیں ہوا کہ میرا خواب پورا ہو گیا۔ وہ رونے لگی اور اس وقت کو یاد کرنے لگی کہ جب بیٹی تیرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، خاندان والوں کی باتیں برداشت کر کے میں نے تجھے پالا اور آج تو ایک نیک لڑکی کے روپ میں میرے سامنے بیٹھی ہے۔ خاندان والے مجھے طرح طرح کی باتیں سناتے کہ شوہر تو فوت ہو گیا ہے، پتہ نہیں یہ کیا کرے گی، یہ بیٹی کی کیا پرورش کرے گی، خود یہ غلط ہے اور اس کی بیٹی بھی غلط ہی ہوگی، لیکن میں نے آج ان کو دکھا دیا کیونکہ میری بیٹی حافظ قرآن بن گئی ہے۔ بہت سے محلے والی عورتیں بھی یہ خبر سن کر ان کے گھر دوڑی چلی آئیں اور مبارکباد دینے لگیں کہ مبارک ہو نصرت بہن، تیری بیٹی محرمہ نے قرآن مجید حفظ کر لیا ہے۔
ہمیں دل سے بہت خوشی ہوئی ہے۔ اللہ نے تیرا یہ خواب پورا کیا، کیونکہ تو یہ چاہتی تھی کہ جب تیری بیٹی بڑی ہو تو وہ قرآن مجید کی حافظ ہو۔ اس کی ماں بہت خوش ہوئی، اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو گرنے لگے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ یا اللہ، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، تو نے میری بیٹی کو حافظ قرآن بنا دیا۔ وہ اپنی بیٹی کو چوم رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ پاس محلے والی عورتیں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ ان سے کہنے لگیں، اب ذرا ہماری بھی بات سنیں۔ آج سے ہم چاہتی ہیں کہ ہماری بیٹیاں محرمہ کے پاس قرآن مجید پڑھنے آئیں، یہ انہیں بھی پڑھا لکھا کر حافظ قرآن بنا دے۔ ایسا ہی ہوا، محلے کی تمام بچیاں محرمہ کے پاس قرآن مجید حفظ کرنے آ گئیں۔ وہ معصوم بچیاں بھی یہی چاہتی تھیں کہ ہم محرمہ جیسی بنیں، کیونکہ محرمہ اس پورے شہر میں ایک مثال بن چکی تھی۔ جیسا اس کی ماں نے کہا تھا بالکل ویسا، ہر کسی کے منہ پہ محرمہ کا نام ہوتا کہ کتنی نیک ہے، باپ کے مرنے کے بعد ماں نے کیسی تربیت کی ہے، اتنی نیک بچی ہے، اللہ اس کا نصیب بھی اچھا کرے۔ محرمہ اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوتی۔ اس کے پاس آہستہ آہستہ بہت سارے بچے ہو گئے۔ گھر میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی تو اس نے اپنا ایک مدرسہ بنا لیا۔ اس نے وہ بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی۔ آہستہ آہستہ لوگوں میں اس کی عزت اور زیادہ بڑھ گئی۔ جو بھی سنتا تو اس کی تعریف کرتے کرتے نہ تھکتا۔ لیکن اسی طرح کچھ سال گزر گئے۔ 3 سال کا وقفہ گزر گیا۔ محرمہ نے اب بچوں کو قرآن مجید پڑھانا چھوڑ دیا تھا۔ محرمہ ایک دن اپنی ماں کو کہنے لگی، ماں، میں اپنی سہیلی سے ملنے جا رہی ہوں، شاید مجھے دیر ہو جائے۔ اس کی ماں کہتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا، دھیان سے جانا، تم اتنا گھر سے باہر نکلی نہیں ہو، اپنا خیال رکھنا اور جلد ہی واپس آنا، میں تمہارا انتظار کروں گی اور مجھے تمہاری پریشانی بھی رہے گی، کیونکہ میں نے کبھی تجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ اس طرح محرمہ گھر سے چلی جاتی ہے۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی، لیکن ابھی تک محرمہ گھر واپس نہیں آئی۔ بوڑھی ماں کپڑے سلائی کرتے کرتے تھک گئی اور وہ بیٹی کا انتظار کرنے لگی کہ آخر اتنی دیر ہو گئی ہے، نہ جانے یہ لڑکی کہاں رہ گئی ہے۔ آج سے پہلے کبھی اس نے ایسا نہیں کیا۔ شام ہونے سے پہلے یہ جہاں بھی جاتی واپس گھر آ جاتی۔ آخر کار شام سے رات ہو گئی۔ اس کی ماں گلیوں میں اسے ڈھونڈنے نکل پڑی کہ کہاں گئی آخر میری بیٹی۔ وہ لوگوں سے پوچھنے لگی تو لوگوں نے یہی کہا، ماں، ہم نے تیری بیٹی کو نہیں دیکھا۔ آخر کار پوری رات ماں اسے دیکھتی رہی لیکن وہ نہ آئی۔ صبح جب محرمہ گھر آتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے، بیٹا، یہ آج تو نے کیسی حرکت کی ہے؟ زندگی میں پہلی بار میں اتنا ڈری نہیں جتنا آج ڈری ہوں۔ تو پوری رات سہیلی کے گھر گزار آئی، پہلے تو نے کبھی ایسی حرکت نہ کی تھی، یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ محرمہ کہنے لگی، اماں بس کریں، اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ وہ میری پکی دوست ہے، اس نے اصرار کیا تو میں وہاں رک گئی، ویسے بھی کیا ہو گیا ہے؟ میں بچپن سے لے کر اب تک گھر ہی تو رہتی ہوں، قید سی ہو گئی ہوں، مجھے اپنی زندگی قید لگتی ہے۔ دوپہر کے وقت وہ اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور ماں کو کہنے لگی، ماں، آج تجھ سے میں ایک ایسی چیز کی خواہش کرتی ہوں جو ہر حال میں تو نے پوری کرنی ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی تجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ ماں کہتی ہے، بیٹا محرمہ بولو، جو چیز کہو گی میں تجھے لا کر دوں گی، میں تیری بات کیسے ٹال سکتی ہوں؟ محرمہ نے کہا، ماں مجھے فون چاہیے، میری سہیلی کے پاس بھی فون ہے اور میں ہی چاہتی ہوں کہ میرے پاس موبائل ہو، مجھے پلیز موبائل لا کر دے دیں۔ ماں جب محرمہ کی یہ بات سنتی ہے تو کہتی ہے، ہرگز نہیں لا کر دوں گی، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ محرمہ رونے لگتی ہے، وہ زاروں قطار رو رہی تھی، اس کے آنسو ایسے چھلک رہے تھے جیسے کہ اسے بہت بڑا غم لگا ہو۔ لیکن اس کی ماں اس کے پاس اتنا بڑا موبائل لے کر آ جاتی ہے۔ محرمہ جب اپنی آنکھوں سے موبائل دیکھتی ہے تو اس کے آنسو خوشی کے آنسو میں بدل گئے۔ وہ کہنے لگی، ماں آپ نے تو انکار کیا تھا۔ ماں کہنے لگی، بیٹا میں مذاق بھی نہیں کر سکتی، تو اتنی پیاری بیٹی ہے، تو نے میرے ہر خواب کو پورا کیا، تو میں تیرا خواب کیسے نہ پورا کرتی؟ آج تک تو نے مجھے کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ محرمہ موبائل دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے، وہ اپنی ماں کا شکریہ ادا کرتی ہے، شکریہ اماں، آج آپ نے میری بہت بڑی خواہش پوری کر دی۔
کتنے دنوں سے میں انتظار کر رہی تھی کہ وہ دن کب آئے گا جب میں موبائل استعمال کروں گی۔ مہرماں کو موبائل لیے ہوئے 2 ماہ گزر گئے۔ اب مہرماں پہلے والی مہرماں نہ رہی، نہ وہ اب حجاب کرتی اور نہ ہی نماز پڑھتی۔ قرآن مجید کی بھی تلاوت کرنا وہ چھوڑ چکی تھی۔ ایک دن وہ بہت سارا میک اپ کرتی ہے اور نئے ڈیزائن کے کپڑے پہنتی ہے جو ماڈرن لڑکیاں پہنا کرتی ہیں۔ وہ پہن کر وہ باہر جا رہی تھی۔ اس کی ماں اسے دیکھتی ہے تو ہکی بکی رہ جاتی ہے کہ مہرماں یہ کیا کر دیا تو نے؟ یہ کس حالت میں میرے سامنے آئی ہو؟ اتنا میک اپ کیا تو نے؟ وہ کہنے لگی ماں میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں اپنی سہیلی سے ملنے جا رہی ہوں، وہ میرا انتظار کر رہی ہے، لہٰذا تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ وہ ماں کو ایسا کہہ کر مہرماں گھر سے چلی گئی۔ لگتا نہ تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو پہلے اتنی ادب و احترام والی تھی۔ لوگ بھی اب طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ مہرماں اب بہت بدل چکی تھی۔ وہ اپنی سہیلی کے ساتھ اکثر اوقات گھر سے باہر ہی رہتی۔ موبائل دیکھنا اب اس کی عادت بن چکی تھی۔ دوپٹہ سر پہ کرنا تو وہ بھول ہی چکی تھی۔ اس نے ایسے ڈیزائن کے کپڑے پہننا شروع کر دیے۔ گھر میں بھی وہ اکثر اوقات ماڈرن لڑکیوں کی طرح ہی رہنا شروع کر چکی تھی۔ پورا دن میک اپ لگاتی اور اکثر اوقات وہ موبائل پہ گانے سنتی اور ڈانس بھی کرتی رہتی۔ ایک دن مہرماں ماں گھر نہ ہونے کی وجہ سے وہ ڈانس کرنے لگی۔ اس نے خوب سارا میک اپ کیا اور ماڈرن ڈیزائن کے کپڑے پہنے اور ناچنے لگی۔ اس کی ماں گھر نہ تھی، اس بات کا فائدہ اٹھایا اس کی سہیلی بھی آ گئی۔ اچانک اس کی بوڑھی ماں گھر آتی ہے تو وہ اپنی بیٹی کو ناچتا ہوا دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل چکی تھی کہ یہ آج ناچ رہی ہے۔ وہ غصے کے ساتھ کہتی ہے شرم کر لڑکی، اسی لیے تجھے موبائل نہیں لے کر دیا، واپس کر دے مجھے موبائل۔ نصرت بیٹی کے ہاتھ سے موبائل چھین لیتی ہے۔ مہرماں منہ بنا لیتی ہے کہ کیا مسئلہ ہے، اتنی اچھی خاصی ریل بنا رہی تھی اور میں نے ٹک ٹاک پر اپلوڈ کرنی تھی، یہ تو نے کیا کیا، میرے پورا ڈانس خراب کر دیا۔ وہ غصے کے ساتھ بدتمیزی بھرے لہجے سے اپنی ماں کے ہاتھ سے موبائل چھین لیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے ناچنے سے کوئی نہیں روک سکتا، میری مرضی میں جو کروں، اور تو کون ہوتی ہے؟ تو اپنے کام سے کام رکھا کر، میری زندگی بہت عذاب ہے، ہر کوئی میرا مذاق اڑاتا ہے، پوری سہیلیاں مجھے کہتی ہیں کہ تو اماں بن چکی ہے، میں اب جو میرا دل کرے گا میں وہ کروں گی۔ اس کی ماں کہنے لگی بکواس بند کر، اسی لیے تجھے یہاں تک پہنچایا، شرم کر، کچھ قرآن کا بھی لحاظ کر لے جو تو نے حفظ کیا ہے۔ کتنے دنوں سے نہ تو نے قرآن مجید کی تلاوت کی، میں تیری ماں ہوں یا تو میری ماں ہے؟ کیسے نہیں پڑھتی تو قرآن؟ جلدی سے دفع ہو، حجاب کر اور قرآن مجید کی تلاوت کر۔ جب ماں ڈانٹتی ہے تو مہرماں ڈر جاتی ہے، وہ جلدی سے وضو کر کے قرآن مجید پڑھنے لگتی ہے۔ ماں اس سے سارا قرآن مجید سنتی ہے کہ کتنے دن ہو گئے تو قرآن مجید سے دور ہو چکی ہے، کچھ شرم کر لڑکی، کچھ تو شرم کر۔ کچھ دن تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مہرماں اب موبائل کی اتنی دیوانی ہو چکی تھی کہ کھاتے پیتے ہر وقت اس کے پاس موبائل ہوتا، اور وہ حجاب کرنا تو بھول چکی تھی۔ ماں بھی اسے کہہ کر تھک گئی تھی۔ وہاں لوگ اس کی تعریف کرتے، اب وہاں لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھتے۔ ایک دن مہرماں خوب سارا میک اپ کرتی ہے اور اچھے کپڑے پہن کر وہ گلی میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کسی کا انتظار کرنے لگتی ہے۔ ادھر ماں اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ اسے گھر سے نکلے 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ماں پریشان ہوئی کہ اب یہ لڑکی میرے ہاتھوں سے نکل چکی ہے، نہ جانے میری بیٹی کو کس کی نظر لگی ہے کہ وہ اتنی بدتمیز اور خود سر ہو گئی ہے۔ ماں انتظار کرتی رہی لیکن بیٹی گھر نہ آئی۔ بیٹی ادھر پارک میں کسی لڑکے کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ اس کے تعلقات اب زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ وہ لڑکوں کے ساتھ خوب باتیں کرتی اور ان کے ساتھ ہی پورا دن گزارا کرتی تھی۔ پارٹی میں جانا، ہر روز ہوٹلنگ کرنا، یہ اب اس کا معمول بن چکا تھا۔ آخرکار اس کی ماں تنگ آ کر اس کا پیچھا کرنے لگی۔ آخرکار وہ دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی پارک میں بیٹھی لڑکے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ہنس کر باتیں کر رہی ہے۔ ماں یہ دیکھتی ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے کہ میری زندگی بھر کی محنت کا آج اس لڑکی نے اتنا برا صلہ دیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میری لڑکی اتنا آگے بڑھ جائے گی اور بے حیائی میں پہلا نمبر حاصل کر لے گی۔ گھر آ کر وہ بیٹی کو خوب مارتی ہے۔
नुसरत कहती है कि आज तक मैंने तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, इसीलिए तू इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठा चुकी है। और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल तो ये थी कि मैंने तुझे मोबाइल लेकर दिया, क्योंकि ये सारी तबाही उसी की वजह से हुई है। तू इतनी बदतमीज़ हो गई है, और आज जो मैंने देखा अपनी आँखों से, मुझे अपनी आँखों पे यकीन नहीं हुआ कि ये वही महरमा जो हाफिज़ कुरान है और अदब व एहतराम वाली, हिजाब करने वाली। महल्ले के लोग इसकी तारीफ़ करते थे, आज वहीं लोग मुझे बातें सुना रहे हैं। तेरी जुर्रत कैसी हुई? दफ़ा हो, कुरान मजीद उठा और पढ़ना शुरू कर। आज 4 साल गुजर चुके हैं, न तूने कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ा, न नमाज पढ़ी। मैं भी देखती रही कि आखिर ये लड़की एक दिन तो सुलझ ही जाएगी, लेकिन जब महरमा कुरान मजीद पढ़ती है तो उसे कुरान मजीद भूल चुका था। बेहयाई ने उसके दिमाग के ऊपर इतना गहरा असर बना दिया कि उसे अच्छी बातें भूल चुकी थी। नमाज ना पढ़ना, कुरान मजीद की तिलावत ना करना, इसका सिला उसे ऐसा मिला कि अल्लाह का अज़ाब आया और अल्लाह की लानत उस पर बरसी। महरमा को कुरान मजीद भूल चुका था। आहिस्ता आहिस्ता महरमा पागल हो गई। वो अकेली कमरे में पूरा दिन बंद रहती, चीखें मारती रहती, कपड़े फाड़ती रहती। आखिरकार 1 माह गुजर गया, महरमा की हालत ना ठीक हुई और वो मर गई। उसकी माँ रोने लगी कि मेरी बेटी मुझे तन्हा छोड़कर चली गई। महल्ले के सारे लोग कहने लगे, तेरी बेटी इतनी नेक थी, लेकिन अब इसकी हरकतें ख़राब हो चुकी थी। माँ लेकिन माँ होती है। वो अपनी बेटी की मौत देखकर खूब रोने लगी कि बेटी तू मुझे छोड़कर मत जा। महरमा बहुत अय्याश किस्म की लड़की थी। वो थी तो हाफिज़ कुरान, लेकिन अब वो गुनाह की राह पर चल चुकी थी। जैसे ही उसे गुस्ल दिया गया, उसके बाद फ़ौरन जंगल से सांप निकलकर उसके ऊपर आ गए। वहाँ खड़े लोग डर गए कि ये सांप क्यों आकर इसकी लाश के साथ चिपक गए हैं। वहाँ के लोग पूछने लगे कि तेरी बेटी तो हाफिज़ कुरान थी, बता अब ये क्या माजरा है? ये सांप उसकी लाश के ऊपर रख कर क्यों डस रहे हैं? लोगों की बातें माँ के दिल पर तीर की तरह लग रही थी। इधर बेटी की इबरतनाक मौत और इधर लोगों की बातें। माँ कहने लगी, सब लोग मेरी बात सुनो, मेरी बेटी तो पहले बहुत अच्छी और नेक थी, उसने कुरान मजीद भी हिफ्ज़ किया था, लेकिन कुछ साल के बाद मैंने उसे मोबाइल लेकर दिया और उस दिन से उसकी एक सहेली बनी। वो घर से निकल जाती और पता नहीं क्या करती। एक दिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो एक लड़के से बातें कर रही है। फिर उसे मैंने आकर मारा और मैंने कहा कि कुरान मजीद सुनाओ, तो वो कुरान मजीद भूल चुकी थी। मुझे लगता है इस पर अल्लाह का अज़ाब आया, क्योंकि ये नेकी की राह इख्तियार कर फ़ौरन गुनाह की राह पर चल पड़ी, और शायद ये मुझसे भूल हो गई कि मैंने इस पर सख्ती ना की। अगर उस वक्त मैं इस पर सख्ती करती तो आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। ये इसी वजह से अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ है। नुसरत कहने लगी, इमाम साहब मेरी बेटी को अब सांप के साथ ही दफन किया जाएगा। इमाम साहब कहने लगे, हाँ, ये सांप इससे दूर नहीं जाएंगे, इसीलिए सांप के साथ ही इसको कब्र में उतारा जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, सांपों के साथ ही महरमा को कब्र में दफन किया गया। अस्तग़फिरुल्लाह। अपनी ज़िंदगी और किरदार को इतना खूबसूरत बनाओ कि जब तुम जन्नत में जाओ तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की तुम्हें चादर नसीब हो, ना कि वो तुम्हें देखकर ये कहें कि मेरे बाबा का दीन इतना मुश्किल तो ना था कि तुम पर्दा ना कर सकी और अपने किरदार को खूबसूरत ना बना सकी। हमारे नबी ने अपनी उम्मत की खातिर अल्लाह से रो रो कर यह दुआ की कि मेरी उम्मत पर अज़ाब ना आए। इसके बावजूद हम गुनाह करें और उसकी नाफरमानी करें तो ऐसी ज़िंदगी पर लानत है। जो बुराई की तरफ जाए और नेकी से दूर भागे, जैसा कि महरमा ने किया। पहले तो वो नेक थी, लेकिन आखिरकार वो गुनाह की राह पर चल पड़ी। अल्लाह हम सब को गुनाहों से बचाए और नेकी करने की तौफीक दे, आमीन। उम्मीद करते हैं कि आज का ये दिलचस्प वाक़या आपको अच्छा लगा होगा। जज़ाकल्लाह।